سرد ہاتھ۔ آج مسلسل تیسرا روز تھا کہ میں شہر کے مختلف قبرستان چھانتا پھر رہا تھا۔ جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ کسی قدیم قبرستان میں ہی ہونی تھی۔ تقریباً 4-5 قبرستان دیکھنے کے بعد بھی مجھے 500 سال پرانی قبر نہ ملی۔ ابھی مجھے کوئی حادثاتی واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ یہ ایک مصیبت تھی جو میرے گلے میں پھنس گئی تھی۔ اصل میں یہ مصیبت میں نے خود ہی اپنے گلے میں ڈالی تھی، یعنی آ بیل مجھے مار۔ حقیقت یہ تھی کہ میرا ایک نہایت قریبی دوست انتہائی تکلیف میں تھا۔ یہ نہ صرف میرا قریبی رشتہ دار تھا بلکہ میں اسے بھائیوں کی طرح چاہتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس پر کالا جادو ہوا تھا۔ میں ہی اس کی بھلائی کے لیے ایک کالے علم کے مارے جادوگر کو بلا لایا تھا۔ پہلے تو وہ کسی نامانوس زبان میں کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر گھور کر میری طرف دیکھا اور مجھے ایسی چیز کے حصول کے لیے کہا کہ میں لرز کر رہ گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ دراصل میں بچپن سے ہی بزدل واقع ہوا تھا۔ اپنے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں نے اسی شے کے حصول کے لیے نہ صرف ہاں کر دی بلکہ مہم پر روانہ ہو گیا۔ لیکن اتنے قبرستان دیکھنے کے باوجود مجھے 500 سالہ پرانی قبر نہ ملی۔ تو 500 سالہ پرانی کھوپڑی کیسے مل سکتی تھی؟ اصل میں اس جادوگر نے مجھے 500 سال پرانی قبر کی کھوپڑی لانے کو کہا تھا۔ میں نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اس وقت جبکہ ٹھٹھرتی ہوئی رات بھی مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس قبرستان میں 1000 کے قریب قبریں تھیں۔ درختوں کی کثرت اس حد تک تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے رینگنا پڑتا تھا، اور ظاہر ہے قبروں کے اوپر ہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نڈھال ہو کر بیٹھا تھا۔ میں نے اب تک بہت زیادہ وقت گورکن کو ڈھونڈنے میں لگایا تھا تاکہ میں اس سے معلومات حاصل کرتا، لیکن شاید اس خوفناک قبرستان میں گورکن تھا ہی نہیں، تبھی تو اس کی جھونپڑی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک الو کے چیخنے کی آواز سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ الو میرے سامنے کی درخت کی چوٹی پر بیٹھا اپنی موٹی موٹی خون جیسی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر میں خوف سے جھرجھری لے گیا۔ یا اللہ، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے منہ سے دعائیہ کلمات بلند ہوئے۔ چند لمحوں بعد میں بوجھل اور تھکے ہوئے قدموں سے اٹھا۔ میں مزید قبرستان دیکھنا چاہتا تھا اور میں رینگتا ہوا ایک قبر سے دوسری قبر پر گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایسی قبر سے گزرا جو آدھی پھٹی ہوئی تھی۔ میرے خوف زدہ وجود میں مزید خوف کی لہریں دوڑنے لگیں۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے اس قبر سے گزرنے کے لیے جلدی کی تو اچانک قبر کے پھٹے ہوئے حصے میں میری ٹانگ پھنس گئی۔ میرے منہ سے بھیانک اور دردناک چیخ بلند ہوئی جس نے درختوں پر بیٹھے ہوئے بدصورت الو بھی اڑا دیے، اور 5-6 الو ایک دائرے کی صورت میں میرے سر پر چکر لگانے لگے۔ میں قبر کے اوپر بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ٹانگ قبر میں سے نکالی۔ جو ہی میری ٹانگ نکلی الو بھی چلے گئے۔ اب مجھ میں مزید حوصلہ نہ تھا۔ میں صبح ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن اس منحوس قبر سے بھی دور جانا تھا۔ نہ جانے کیسا مردہ اس کے اندر تھا۔ خیر، میں رینگتا گیا۔ اب میں اس قبر سے 40 گز کے فاصلے پر تھا، لیکن پھر بھی خوف بے انتہا تھا۔ یہ پہلی رات تھی جو میں نے کسی قبرستان میں گزاری تھی۔ اچانک میں ایک گہرے کھڈے میں منہ کے بل گرا اور میرے منہ سے چیخوں کا لاتماناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری چیخوں کے ساتھ کسی کے کہکے بھی شروع ہو گئے۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔
غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کہکا اسی گڑھے سے آ رہے ہیں جس میں اس وقت میں تھا۔ مزید یہ انکشاف ہوا کہ یہ گڑھا ایک کھدی ہوئی قبر ہے۔ میری حالت کیا تھی؟ کاٹو تو لہو نہیں۔ جو ہی میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا، خوف سے میری کھگی بند ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے زمانے بھر کا خوف امڈ آیا۔ میرے خوف زدہ حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ میری دائیں طرف ایک کفن پوش مردہ لیٹا تھا اور کہکے مسلسل اسی کے منہ سے خارج ہو رہے تھے۔ زندہ زندہ لاش۔ ٹوٹے پھوٹے کلمات میں نے بامشکل ادا کیے۔ میں بھاگنے لگا کہ اس کے استخوانی ہاتھ کی گرفت میرے بازو کی گرد لپٹ گئی۔ گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ اب میں اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اتنے ڈراؤنے واقعات کے باوجود میں ہوش میں تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے یہ خواب ہو، ایک سپنا ہو۔ میں نے دانتوں سے اپنی انگلی کاٹی تو ہلکی سی سسکی میرے منہ سے نکلی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ہاں، مردے کے منہ سے لڑکھڑاتی آواز نکلی اور اس نے اپنے منہ سے کفن ہٹایا۔ اف خدایا! اتنی بدصورت شکل میں آہیں بھرنے لگا، چیخنے چلانے لگا، سسکیاں لینے لگا، تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ گوشت سے بے نیاز تھا۔ ناک اور منہ کی جگہ گڑھے تھے، جبکہ آنکھوں کی جگہ دو سرخ ڈھیلے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اس کی گرفت بدستور میرے بازوؤں پر تھی، اس لیے بھاگنے کی کوشش فضول تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے آنکھیں پھاڑے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری ضرورت، جس چیز کی تمہیں تلاش تھی وہ ہوں میں۔ اس کے جبڑوں سے ڈھول کی ٹھاپ جیسی آواز خارج ہوئی۔ تمہیں گورکن کی تلاش تھی نا؟ میں ہی اس قبرستان کا گورکن ہوں۔ یہ سب قبریں جو تم باہر دیکھ چکے ہو میں نے ہی کھودی ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے ہی تمام مردے دفنائے ہیں۔ لیکن افسوس، مجھے کسی نے نہیں دفنایا۔ میں ایک کھدی ہوئی قبر میں ہی سو گیا۔ یہ قبر میری ہی ہے۔ کاش میں بھی دفن ہو جاتا۔ اس کی ان باتوں سے میں مزید خوف زدہ ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، میں اب کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گا، میں نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ ایسے ہی جاؤ گے؟ سنو، تمہارے مطلب کی چیز، یعنی 500 سال پرانے مردے کی کھوپڑی تمہیں اسی قبرستان میں مل سکتی ہے، اس نے گویا رازدارانہ لہجے میں کہا۔ یہ سب مردے تقریباً 10,000 سال پرانے ہیں۔ کیوں مردہ گورکن؟ مردے نے پہلے مجھے اور باہر سے منہ نکال کر قبروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ جواباً بہت سی سسکی، تڑپتی، ہنستی اور کہکے لگاتی آوازیں ہاں میں آنے لگی۔ میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن کیا مجال، وہ چھوڑتا۔ ارے جاتا کہاں ہے؟ کیا میری کھوپڑی نہیں لوگے؟ نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ نہیں یار، لے لو، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی سخی سے واسطہ پڑا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا استخوانی ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر گھمایا اور دوسرے لمحے کھوپڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جیسے بیج لگے ہوں۔ یہ لو۔ اب میں کرتا کیا؟ اچانک میرے ذہن میں کچھ خیال آیا اور میرا چہرہ دمک اٹھا۔ میں نے اونچی آواز کے ساتھ آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں گورکن مردے نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ میں ورد کرتا ہوا قبر سے نکلا اور بھاگنے کے انداز میں درختوں کے نیچے سے رینگتا چلا گیا۔
میرے پیچھے کفن پوش مردوں کی پوری فوج تھی، جس میں سب سے آگے گورکن مردہ تھا، جس نے ابھی تک اپنی کھوپڑی کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا ہوا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد میں قبرستان کے حدود سے نکل آیا۔ جو ہی میں باہر نکلا، فضا فجر کی اذان سے گونج اٹھی اور میں زخموں سے نڈھال نیچے گرا اور گرتا ہی چلا گیا۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک مسجد کے پختہ فرش پر بچھائی گئی دریوں پر پایا۔ اپنے آپ کو محفوظ مقام پر پا کر مجھے حوصلہ ہوا۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ سورج نکل آیا تھا۔ اسے ہوش آ گیا ہے۔ کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میرے ذہن میں پچھلا واقعہ گھومنے لگا۔ گورکن، قبرستان کا گورکن، میرے منہ سے ضبط کے باوجود بھی نکلا۔ جی میں ہوں، قبرستان کا گورکن، کیا مجھ سے ہی کام ہے؟ ایک ہٹے کٹے شخص نے سینے پر ہاتھ رکھ کر فخریہ لہجے میں گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی میرے منہ سے طویل چیخ خارج ہوئی۔ بچاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ سن کر وہ شخص 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، گویا اسے کرنٹ لگا ہو۔ کیا بات ہے بیٹا؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ایک باریش بزرگ نے پوچھا، گویا مسجد کا امام تھا۔ پانی لاؤ۔ پھر انہوں نے کسی کو حکم دیا۔ پانی پینے کے بعد میں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی داستان سنا دی۔ نہیں بیٹا، وہ قبرستان آسیب زدہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں تم جس مقصد کے حصول کے لیے نکلے وہ واقعات اسی سے منسلک ہیں۔ غالباً تمہارے دوست کا آسیب تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہا ہو، اور بیٹا وہ قبرستان صرف 200 سال پرانا ہے، اور ہم اس میں اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ اس میں کسی آسیبی قوت کا وجود نہیں ہے۔ لو، میں دم کر دیتا ہوں۔ امام صاحب کہتے چلے گئے۔ انہوں نے دم کیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ گاؤں والوں نے مجھے کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے اجازت لی۔ انہوں نے مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے کی دعائیں دیں۔ صبح سے شام ہونے کو تھی کہ ایک اور گاؤں نظر آیا۔ وہاں سے قبرستان کا پوچھ کر اس کی طرف چلنے لگا۔ پہلے ذہن میں آیا کہ یہ کام چھوڑوں اور گھر چلا جاؤں، لیکن دوست کی حالت بھی تو نہ دیکھی جا سکتی تھی، اس لیے گھمبیر سناٹے اور جان لیوا سردی میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ جو ہی اندر داخل ہوا، سرد اور تند و تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ میرے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی کمبل وغیرہ نہ تھا۔ ایک پھٹی ہوئی جیکٹ جو قبرستان میں گھسٹنے اور مردے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی، یہی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ تھی۔ نیٹ بھی گھٹنے کی وجہ سے گھٹنوں سے پھٹ چکی تھی۔ بوٹ خراب ہو چکے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد قبریں دکھائی دیں۔ یہ قبرستان اتنا گھنا نہ تھا، آسانی سے چلا جا سکتا تھا۔ اچانک کسی کی خسر پھسر کی آوازیں سنائی دیں۔ میں جلدی سے ایک قبر کے پیچھے چھپ گیا۔ بہت بہادر شخص ہے یہ جو اتنی گہری اور سرد رات میں اکیلا عیسائیوں کی قبرستان میں آیا ہوا ہے۔ ہاں یار، اس کے پاس چلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری مجبوری کا حل اس کے پاس ہو۔ مجھے تو چلے والا لگتا ہے۔ تبھی تو نڈر نظر آتا ہے۔ دوسری آواز آئی اور میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے غور سے دیکھا، ہر قبر کے سرہانے سلیب بنائی گئی تھی۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے 2 سائے میری طرف بڑھنے لگے۔ کون ہو تم؟ میں انہیں اپنے نزدیک دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم کون ہیں یہی پوچھنا چاہتے ہو نا تم؟ ایک عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ دراصل میں اپنے جیسے انسان دیکھ کر نڈر سا ہو گیا تھا۔
अपनों ने अपना तमाम जिस्म सफ़ेद चादरों में छुपा रखा था, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थीं। तो सुनो, हम जीते जागते इंसान नहीं, हड्डियों के ढांचे हैं, लेकिन मजबूर हैं, तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। इतना सुनना था कि मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। इधर भी मुर्दे दिखाई देते हैं। क्या तुम हमारा काम करोगे? क्या चाहते हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। दफन होना चाहते हैं हम, मनो मिट्टी तले जाना चाहते हैं, कब्र में उतरना चाहते हैं हम। क्या तुम हमें मिट्टी में दबा दोगे? उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं कांप उठा। तुम हम दोनों के लिए कब्रें खोदोगे, इसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारी मतलूबा खोपड़ी दे देंगे। एक ने कहा। ओह, इन्हें भी पता चल गया कि मैं खोपड़ी का मुतलाशी हूँ। चुनाचा मैं तैयार हो गया। थोड़ी दूर गुदाल पड़ी थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और खुदाई शुरू कर दी। तकरीबन 3 घंटों बाद मैंने दोनों कब्रें खोदी। ठीक है, तुम ये खोपड़ी लो और यहाँ से दफा हो जाओ, उन्होंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वहाँ वाकई एक बोसीदा सी खोपड़ी पड़ी थी। जो ही मैं उसे उठाने के लिए झुका, मेरा दिल अनजाने खतरे से धड़कने लगा। मैंने घूमकर देखा तो वो बेढंगे अंदाज में हंस रहे थे। मैंने कुरानी सूरतों का विर्द शुरू कर दिया। चीखों और सिसकियों के साथ वो दोनों माँ खोपड़ी कब्रों में गिरे और दफन हो गए। एक बार फिर खुदा ने मुझे बचा लिया था। मैंने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। अभी मैं खड़ा किसी नई मुसीबत के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने मुझे उछाल दिया। मेरी हड्डियां चटकने लगीं और कमर सहलाता हुआ उठा। अगले ही लम्हे मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मेरे सामने वही आमिल, वही काले इल्म का जादूगर खड़ा था जिसने मुझे मेरे दोस्त को बचाने के लिए खोपड़ी लाने को कहा था। कहो, क्या हुआ? अभी से बस हो गई? अभी तो खेल शुरू हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बोल पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम अभी तक जिंदा हो। अफसोस है मुझे, वो कह के लगाने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आ रही थी। हट जाओ इस बच्चे के रास्ते से। एक मुतरन्नम और मीठी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैंने आवाज़ की सिमत देखा। एक बारिश और सब्ज चोगे वाले बुजुर्ग लाठी के सहारे आहिस्ता से चलते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। तुम बूढ़े, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये कहते ही वो जादूगर भाग गया और दूर दरख्तों के पीछे गायब सा हो गया। मैं एहतरामन और शुक्रन बाबा जी के घुटने छूने लगा जिन्होंने मुझे बचाया था। बस बेटा बस, झुको तो उसके आगे झुको जो कायनात का पालने वाला है, मालिक है, सबका खालिक है, सबका और सबको देने वाला है। क्या हूँ मैं तो एक उसका बंदा हूँ, उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदनी सा ग़ुलाम हूँ। उन्होंने जज्बाती लहजे में कहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जो इनके सच्चे मुसलमान होने का इजहार थे, और मैं रब्बे कायनात के हुजूर सरे सुजूद हो गया और गिड़गिड़ा कर शुक्रिया अदा किया, मुआफ़िया मांगी, दुआएं की। आओ बेटा, बुज़ुर्ग ने मुझे एक समत आने को कहा और मैं एहतराम से उनके पीछे चलने लगा। उन्होंने तमाम रास्ता पीछे मुड़कर ना देखा। कब्रिस्तान की हुदूद ख़त्म हुई तो थोड़ी दूर एक छोटा सा घर नज़र आया। बाबा जी मुझे लेकर उस घर में दाखिल हो गए। वो अकेले रहते थे। पहले तो उन्होंने मेरी ठीक ठाक तवाज़े की, फिर मेरे साथ बैठ गए। हाँ तो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उनके चेहरे पर बहुत चमक थी। जी बाबा, काशिफ। काशिफ बेटा, अब बताओ क्या बीती है तुम्हारे साथ? बाबा जी, असल में मेरा दोस्त, मेरा भाई बीमार था, आसेब ज़दा था, इस पर काला जादू हुआ था। फिर मैंने सारी कहानी सुनाई। वाह बच्चे वाह, तो तुम भी शनाख्त की चालाकियों में आ गए। क्या मतलब बाबा? मैं हैरत ज़दा रह गया।
مطلب یہ کہ تمہارے دوست پر کالا جادو کسی کے کہنے پر اسی اشناک نے کیا ہے، وہی شناک جس نے تمہیں کھوپڑی لانے کا کہا، اب وہی تمہارا دشمن ہے۔ بابا بولے اور میرا دماغ چکرا سا گیا۔ بیٹا دراصل وہ کالے علم کا بہت بڑا جادوگر ہے۔ وہ نہ صرف جادوگر ہے بلکہ ڈریکولا ہے، ننھے منھے بچوں کا خون چوستا ہے۔ اس کے قبضے میں بہت آتشی مخلوق ہے۔ اب تمہارے ذریعے وہ مزید خونی بننا چاہتا ہے۔ تمہیں قبرستان میں جس کسی سے بھی رابطہ ہوا وہ سب اسی کے کارندے تھے۔ بابا نے تفصیل بتائی تو میرے دماغ میں سب کچھ آ گیا۔ شکریہ بابا جی، آپ نے وقت سے پہلے مجھے خبردار کر دیا ہے۔ اب بتائیے میں اس ظالم کا کیسے خاتمہ کر سکتا ہوں؟ اوہ اچھا، تو تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ نیک ارادے ہیں تمہارے۔ مجھے دیکھنے دو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسرت آمیز لہجے میں کہا، مبارک ہو بیٹا، تم اسے ختم کر سکتے ہو، لیکن تمہیں 3 روز کا چلہ کرنا پڑے گا۔ دراصل 2 چلوں بعد وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا، لیکن تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تیسرے چلے کے بعد تمہیں مکمل اختیار ہوگا کہ اس کے ساتھ جو کچھ چاہے مرضی کر لو۔ بابا کہتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا جو چلے میں کرنا تھا۔ اور کوئی سوال؟ انہوں نے پوچھا۔ اور کوئی سوال نہیں بابا جی۔ ہاں، آپ یہ بتائیے، آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ میں ایک احمقانہ سوال کر بیٹھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، بس بیٹا کچھ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ لیکن میرا اصرار بڑھتا گیا تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ دراصل جب میں تمہاری طرح اپنی صورت اور نمود و نمائش پر توجہ دیتا جیسا کہ آج کل کے لڑکے کرتے ہیں، بس پھر کیا تھا، میں کسی پر دل ہار بیٹھا اور اس کی چاہت میں ایسا پھنسا کہ میرے گھر والے مجھ سے بچھڑ گئے۔ پھر نہ تو وہ مجھے ملی اور نہ ہی میں نے شادی کی۔ پھر اللہ سے لگاؤ کر لیا اور اب 80 برس کی عمر میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں جو کہ بہت مزے سے ان کی کہانی سن رہا تھا، یکدم جیسے مجھے ہوش نہ رہا، میں بھی دور کے ماضی میں الجھ گیا اور میری آنکھوں ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کیا ہو بیٹا، تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا میری کہانی بھی آپ سے چندہ مختلف نہیں ہے۔ میں پھر رو پڑا۔ یعنی تمہیں بھی کسی نے دھوکہ دیا ہے؟ جی بابا۔ ایک دن اس نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ تمہارے ہاتھ کتنے گرم ہیں، اور گرم ہاتھ وفا کی نشانی ہوتے ہیں۔ میں اس کی اس بات پر بہت خوش ہوا کہ مجھے سب کچھ بھول گیا، اور اب جب سب کچھ لٹ چکا ہے تو مجھے شدت سے یاد آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کتنے سرد تھے۔ آہ بابا جی، وہ بے وفا تھی، سرد ہاتھوں والی۔ وہ کیوں کر وفا کر سکتی تھی؟ میں رونے لگا۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور کہا، بس بیٹا اس موضوع کو چھوڑو، میں تو ہوں جو اتنے برس صبر سے بیٹھا ہوں، اب تم اپنے کام پر جاؤ۔ چنانچہ میں نے ان کا شکر ادا کیا اور گھر لوٹ آیا۔ گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر میں اپنے دوست کے گھر گیا، انہیں تمام تفصیل بتائی۔ ان سے اجازت لینے کے بعد میں ایک بار پھر خوفناک منزل پر روانہ ہو گیا۔ اب کی بار مجھے کسی قبرستان میں نہیں، کسی ویرانے میں جانا تھا۔ چنانچہ میں گھر سے تھوڑی دور پہاڑیوں پر پہنچ گیا۔ ارد گرد کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے سمن یاد آ گئی۔ ابھی رات ہونے میں بہت وقت تھا، میں اس کی یاد میں آنسو بہا سکتا تھا۔ کالج کے دنوں جب اس نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا تھا تو وہ کتنے بھلے دن تھے، لیکن نہ جانے اب کہاں چلی گئی تھی، اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میری نظروں میں وہ بے وفا تھی، سنگ دل تھی۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہ لگتا تھا۔ کچھ تو بتاتی، کیسا خوبصورت دن تھا وہ، جب ہم نے ساون میں برستی بارش میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ آہ
اتنے میں رات ہونے لگی، اندھیرا پڑنے لگا اور میرے خوف میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ میں نے ایک جگہ منتخب کی اور دائرہ لگا کر بیٹھ گیا۔ بابا جی کے بتائے ہوئے کلمات ادا کرنے لگا۔ پہل تو کچھ نہ ہوا، پھر اچانک چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک دھماکہ ہوا اور میرے سامنے بہت سے ڈھانچے نمودار ہوئے۔ انہوں نے عجیب بے ڈھنگے انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ ان کا ناچ اور گانا بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ اچانک انہوں نے بے سرے انداز میں گانا شروع کر دیا۔ ان کا ناچ اور گانا بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ تمام رات گزر گئی۔ ایک دن کا چلہ پورا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سکون تھا۔ گھر لوٹ آیا۔ اگلی رات پھر وہاں گیا۔ ابھی حصار باندھ کر بیٹھا ہی تھا کہ آسمان سے بارش ہونے لگی۔ یہ عام بارش نہ تھی بلکہ خون کی بارش تھی۔ یہ سب کچھ مجھے ڈرانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ارد گرد کی زمین خونی بارش سے رنگین ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں حصار کے اندر محفوظ تھا، جیسے اوپر سے چھتری تنی گئی ہو۔ خیر میں ورد کرنے لگا۔ اس بار بارش ختم ہو گئی تو کہکے شروع ہو گئے۔ ساتھ ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں بے حد گھبرایا۔ اچانک دو سرخ آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ پھر ایک ڈراؤنی اور کان پھاڑ آواز سنائی دی، اگر خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور چلہ ختم کر دو۔ لیکن میں بیٹھا رہا۔ دوسری آواز سنائی دی، تمہارا دوست ہمارے پاس ہے، اگر نہ گئے تو اپنے دوست کی موت کا تماشا دیکھو گے۔ اس بار میں چونک پڑا، لیکن ورد بند نہ کیا۔ اچانک روشنی پھیل گئی، لیکن صرف ایک دائرے کی شکل میں، باقی سب اندھیرا تھا۔ وہاں میرا دوست لیٹا ہوا تھا، دونوں آنکھیں بھی مسلسل گھورے جا رہی تھیں۔ اب کی بار تیز پڑپڑاہٹ کے ساتھ 3-4 گدھ اڑتے ہوئے آئے اور میرے دوست کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو اگلے لمحے میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں، کیونکہ میرے دوست کا سر تو سلامت تھا، لیکن دھڑ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ مگر مجھے پتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ میں مسلسل پڑھتا گیا۔ مجھ پر کئی اور حملے ہوئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ چنانچہ فجر ہو گئی۔ بدروحوں اور آتشی مخلوق کی چیخوں سے ماحول گرج اٹھا۔ مبارک ہو بیٹا، تم نے جادوگر کی آدھی قوت سلب کر لی ہے۔ اب تیسرا چلہ لازماً کاٹنا تاکہ وہ منحوس ختم ہو جائے۔ اب تمہیں وہ ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، ہوشیار رہنا۔ بابا کی آواز سنائی دی۔ میں انہیں آوازیں دینے لگا، لیکن وہ تو کب کے جا چکے تھے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے دھکا دیا گیا اور میں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے لڑکھڑا چلا گیا۔ لیکن مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے گرتے ہوئے جسم کو سنبھال لیا ہو۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرے ارد گرد میرے گھر والے کھڑے تھے۔ بیٹا، جوں ہی فجر کی اذان آئی، ہم تمہیں لینے پہاڑیوں کی طرف گئے تو تم ہمیں گرتے نظر آئے۔ ہم نے تمہیں مزید گرنے سے پہلے سنبھال لیا، میرے ڈیڈی کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ پر نگاہ دوڑائی۔ میرا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ سکا۔ تقریباً 5 دن بعد میں صحیح ہو گیا۔ اب مجھے آخری چلہ کاٹنا تھا۔ گھر والوں نے مجھے دعائیں دی۔ میں کمرے سے نکلا اور ہسپتال کی راہداری سے ہوتا ہوا باہر جانے لگا۔ اچانک ایک کمرے سے جانی پہچانی آواز سن کر میں چھٹک کر رک گیا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا، مسرت سے میرا چہرہ کھلنے لگا، میرا مچلنے لگا، میرا جسم مہکنے لگا، میری روح کو جیسے قرار آ گیا۔ اندر بیڈ پر میری محبوبہ، میری جان لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ نرس چیئر پر بیٹھی تھی۔ پہلے تو میں لڑکھڑا رہا، پھر دل کو سنبھال کر اندر داخل ہو گیا۔ آواز سن کر نرس نے پیچھے دیکھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو ہی سمن کی نظریں مجھ پر پڑیں، وہ اٹھنے لگی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق پھیلنے لگی۔ لیٹے رہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، نرس نے اسے کہا۔ نہیں،
آج مدت بعد میرا ساجن آیا ہے، میں کیسے نہ بیٹھوں، کیوں نہ بات کروں؟ میں اس کے پاس گیا، رونے لگی، آہیں بھرنے لگی، سسکیاں لینے لگی، میں بھی رو دیا۔ نرس تو چلی گئی، میں چیئر پر بیٹھ گیا۔ کاشف مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں جانا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے جھٹکا سا لگا اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سمن، تمہارے ہاتھ اب بھی سرد ہیں، کیا مجھ سے پھر سے بے وفائی کرو گی کیا؟ میں بوکھلا سا گیا۔ جان، میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی، بلکہ اب میں شاید زندگی سے وفا نہ کر سکوں۔ میرے ہاتھوں کی ٹھنڈک اس بات کی علامت ہے کہ میں عنقریب اس زندگی اور دنیا سے بے وفائی کرنے والی ہوں۔ میں بہت دور جانے والی ہوں، جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں پلٹ سکا۔ میرے ساجن، مجھے بلڈ کینسر ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، مذاق ہے۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، نہیں دور جانے دوں گا، نہیں بچھڑنے دوں گا۔ اتنی مدت بعد تم ملے ہیں، کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ کہہ دو یہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی بات سن کر میں کانپ اٹھا تھا۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر مخاطب ہوئی۔ کاشف، ہماری آخری ملاقات جب اس ساون میں ہوئی تو پھر مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ساون کا سن کر میری آنکھیں بہنے لگیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ یاد پھر آیا وہ گزرا ہوا ساون مجھ کو۔ پھر میری آنکھ نے رونے کا بہانہ چاہا۔ شعر سن کر وہ تھوڑی مسکرائی، پھر اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ جو ہی میں گھر پہنچی، ایک روح فرسا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے ممی ڈیڈی اور چھوٹا بھائی کار ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے۔ میں تو بے ہوش ہو گئی۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی، میری یادداشت ختم ہو گئی، میں سب کچھ بھول بیٹھی تھی، تمہیں بھی۔ میں اپنوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ لوگوں نے مجھے اسپتال ایڈمٹ کرا دیا۔ اس دن سے اب تک یہاں ہوں۔ ڈاکٹرز کی انتھک محنتوں کے بعد آج صحیح طور پر میری یادداشت لوٹی ہے۔ ایک ایسا ورڈ ہے، ایک تو تمہارا ملاپ ہوا، لیکن جب میں مرنے والی ہوں اب ہم کبھی ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے۔ کسی کو ٹوٹ کر چاہیں کہ چاہ کر ٹوٹیں، ہمارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں۔ زندگی کا سفر کٹنے والا ہے، چند گھنٹوں پر اختیار نہیں ہے میرا۔ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ نہیں سمن، اتنا نہ رلاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں اپنی زندگی دے کر تمہیں بچاؤں گا۔ میں نے گویا اسے دلاسا دیا، لیکن اندر سے میں بھی ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، زخمی ہو گیا، میرا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، گویا وہ میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ سمن نے ایک فرض پورا کرنا تھا، پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔